تو میں نے یہ سوچا کہ آج میں اسی عنوان پر یہ آخری بیان وہاں اختتام کروں اپنی تائید میں کہ اس مسئلے میں ہماری جو تائید میں صرف قرآن و حدیث تو ہے ہی، بلکہ میں ان کتابوں سے بھی آپ کو بتاؤں کہ علماء دیوبند اور علماء اہل حدیث بھی، بعض علماء اہل حدیث اور کل کے کل تقریباً علماء دیوبند رسول اللہ کے نور ہونے کے قائل ہے، نور ہونے کو مانتے ہیں۔ تو آج میں اپنی جماعت کی کوئی دلیل نہیں دوں گا، بلکہ وہ تمام دلیلیں میں ان کی جماعت سے پیش کروں گا کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں خود رسول اللہ کو کہاں کا نور کہا ہے۔ اور میں نے جیسے کہ ایک بات پچھلے گزشتہ سنیچر کو بھی کہی تھی کہ اب تک یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم نے ایک بھی مولانا احمد رضا کی کتاب کا حوالہ نہیں دیا، صرف اس وجہ سے کہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ کے نور ہونے کا عقیدہ یہ تنہا بریلی کا عقیدہ نہیں ہے، نہ اس کے اعلیٰ حضرت موجود ہے، نہ اس کے بانی ہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت تو اپنے اکابرین کے عقیدے پر قائم ہیں۔ انہوں نے وہی عقیدہ بیان کیا جو اکابرین نے اور جو ہمارے علماء ائمہ مشائخ نے بیان کیا۔ آج میں فہرست بنا رہا تھا کہ اب تک میں کتنی کتابیں بیان کر چکا ہوں، تو چونکہ اب بیانات ریکارڈ ہو رہے ہیں اور یہ ریکارڈ جو چیز ہوتی ہے وہ تاریخ بن جاتی ہے، تو میں نے چاہا کہ اس کی ایک فہرست بھی میں بیان کر دوں کہ جب آج میں یہ بیان وہاں اختتام کر رہا ہوں کہ اپنی تائید کی حدیث سے اب یہاں نہیں بیان کریں گے، اس کے بعد سے ہم صرف اعتراضات پر بات ہوں گی، تو ایک مجموعی طور پر جو 8 ہفتوں میں ہم نے جو کچھ بیان کیا، جن کتابوں کی حوالے دیے، ان کتابوں کے نام، ان کی فہرست میں ایک بیان کر دوں تاکہ آپ دیکھیں کہ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ یہ تحدیث نعمت پہ کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کا یہ فیض ہے کہ صرف ایک عقیدہ نور، جبکہ یہ بہت بڑا بنیادی عقیدہ نہیں ہے کہ جس پہ ہم مناظرے کرتے ہیں۔ مناظرے ہمارے ہوتے ہیں علم غیب کے عقیدے پر، مناظرے ہمارے ہوتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بے نظیر ہونے پر، مناظرے ہمارے ہوتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا، استعانت اور استغاثہ کرنا، ان چیزوں پر ہم مخالفین کو مناظرے کے چیلنج کرتے ہیں، نور والوں پہ نہیں کرتے۔ وہ عقیدہ جس پر ہم خود اتنا زیادہ زور نہیں دیتے، جب ہم اس کے تعلق سے اپنے دلائل دیتے ہیں تو ہفتوں گزر جاتے ہیں، تو وہ عقیدہ جس پر ہم فریق مخالف کو چیلنج کرتے ہیں تو اس پر ہم اگر گفتگو کریں تو کتنے سال لگ جائیں گے۔ اور آپ دیکھیں گے، میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ جس وقت علم غیب کا ٹاپک ہم چھیڑیں گے تو کم از کم میں 1 سال تو ضرور اس پر بیان کروں گا۔ آپ 1 سال صرف علم غیب پہ دلیلیں سنیں گے۔ آج وہ فہرست میں سنانا چاہتا ہوں، گزشتہ بیانات ریکارڈ ہوئے ہیں، ویڈیو نہیں آڈیو میں ہے، وہ آپ حاصل کریں، جن کے پاس وہ ریکارڈ ہے، موبائلوں میں ریکارڈ کیا ہے کچھ لوگوں نے، ان سے حاصل کریں تو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ جو کتنی کتابیں ان 8 بیانات میں ہم نے بیان کی۔ سب سے پہلے میں بیان کروں کہ بخاری شریف کی ہم نے حدیثیں پیش کی تھی، جو امام بخاری کی لکھی ہوئی ہے، بعد قرآن سب سے افضل ہے۔ امام بخاری کی دوسری کتاب تاریخ الکبیر سے بھی ہم نے حوالے پیش کیے تھے۔ اس کے بعد مسلم شریف کی میں نے 2 حدیثیں پیش کی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے پر۔ ترمذی شریف امام ترمذی کی، اور امام ترمذی کی ایک دوسری کتاب شمائل ترمذی، اس کا بھی میں نے حوالے دیے تھے، یہ کتابوں کی بھی آپ نے زیارت کی تھی۔ اس کے بعد مسند احمد، یہ کتاب سے بھی ہم نے حدیث بیان کی تھی۔ بہقی شریف، اس سے بھی ہم نے حدیث بیان کی، جو امام بہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حدیث کی کتاب ہے۔ حاکم، امام ابو عبداللہ حاکم کی المستدرک، اس کتاب سے بھی حوالے پیش کیے گئے تھے۔ خصائص القبریٰ، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو 2 جلدوں میں کتاب ہے، اس کی پہلی جلد سے تقریباً 3 یا 4 حدیثیں ہم نے پڑھی تھی۔ مسند عائشہ، یہ بھی امام جلال الدین سیوطی کی ہے، اور یہ مسند عائشہ بتا چکا ہوں میں اس سے پہلے، وہ کتاب آپ نے دیکھا ہے یہاں پر، خود مکتبہ اہل حدیث سے چھپی ہوئی ہے۔ الدرار الصلافیہ کا یہ نسخہ ہے مسند عائشہ، اس سے بھی ہم نے رسول اللہ کے نور ہونے پہ حدیث امام جلال الدین سیوطی جو لائے ہیں اس کو بیان کیا تھا۔ امام ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی کتاب دلائل النبوت، اس سے بھی ہم نے حوالے پیش کیے تھے۔ انہی کی ایک دوسری کتاب حجت الاولیاء، اس سے بھی حوالے پیش کیے گئے۔ حکیم ترمذی، امام ترمذی ایک الگ محدث ہے، اور یہ حکیم ترمذی یہ الگ ہے۔ حکیم ترمذی کی نوادر الاصول، اس حدیث کی کتاب ہے یہ، اس سے بھی ہم نے حوالے پیش کیے تھے۔ مصنف عبد الرزاق، یہ امام ابو بکر بن عبد الرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو جلیل القدر تابعی ہے، امام بخاری کے استاد ہیں، ان کی بھی مصنف عبد الرزاق سے حوالے پیش کیے گئے تھے۔ کتاب الشفا، امام قاضی فضیل عیاض کی، اور اس کی شرح نسیم الریاض امام خفاجی کی گزشتہ ہفتے ہی آئی تھی۔ اسی طرح مواہب اللدنیہ امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔
الوفا امام عبدالرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، مطالع المسرات حضرت امام علامہ فاسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، اور تاریخ الخمیس امام ابو بکر دیار بکری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، مصباح الظلام حضرت امام محمد بن موسیٰ المراکشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، اور سر الاسرار حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، مدارج النبوت حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، مکتوبات امام ربانی حضرت مجدد الثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، اور پچھلے ہفتے آخری جو حوالہ تھا وہ تھا مثنوی کا، مولانا روم کی مثنوی کی جلد 5 سے حوالے پیش کیے گئے تھے۔ اب یہ آپ نے جو گنا ہوگا اور نہیں گنا تو میں بتا دوں کل کتابیں ہوتی ہے 26۔ یہ 26ویں کل گزری، آج 27ویں ہے، 26ویں کی نسبت سے 26 کتابوں کی حوالے آیا۔ اور جو تفاسیر سے ہم نے جو مدد لی تھی اپنے اس عقیدے کو بیان کرنے میں، اس میں تفسیر ساوی، اس کے بعد تفسیر کبیر، تفسیر مدارک تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی کی، تفسیر جلالین امام جلال الدین سیوطی کی، اور اسی طرح در منصور امام جلال الدین سیوطی کی دوسری تفسیر، تفسیر قرطبی جس کے بارے میں آپ سن چکے بیان میں کہ یہ سعودی عربیہ کا چھپا ہوا نسخہ ہے جس سے حوالے دیکھے تھے آپ نے، تفسیر خازن، تفسیر مظہری، تفسیر روح البیان اور تفسیر المعانی، اس طرح کل 10 تفاسیر سے ہم نے ثابت کیا تھا اور اس کی روایتیں بیان کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے۔ کل کتنے ہو گئے؟ 36۔ اب آئیے، آج جو میں عرض کر چکا ہوں کہ آج مخالفین کی کتابوں سے ہم دلیل دیں گے، اپنے گھر کی کتابوں کا ہم ذکر نہیں کریں گے۔ تو چنانچہ سب سے پہلے میں کہوں کہ جہاں سے ہم نے جس آیت کو عنوان بنا کے 5 آیتیں میں نے الگ الگ دنوں میں پڑھی تھی نور ہونے کے تعلق سے، جہاں سے میں نے بیان شروع کیا تھا پہلی آیت، اور ہر ہفتے قدوے میں میں نے وہی آیت کی تلاوت کی اور آج بھی وہی تلاوت کی، اس آیت کی تفسیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ صرف مولوی احمد رضا نہیں، مولانا احمد رضا کا تو ہم نے پیش ہی نہیں کیا حوالہ، تفسیر کبیر وغیرہ یہی سب کتابوں کے حوالے پیش کیے، خود اس تعلق سے علماء دیوبند اور علماء اہل حدیث اس کی کیا تفسیر کرتے ہیں، اس کے تعلق سے آج میں بیان کروں گا۔ چنانچہ سورہ مائدہ کی ہم نے آیت کی تلاوت سے درس شروع کیا تھا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15، اور آیت کریمہ یہ ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق تمہاری جانب ایک نور آیا، اللہ کی طرف سے ایک نور آیا، وکتاب مبین، اور ایک روشن کتاب۔ تفاسیروں سے آپ سن چکے کہ ہاں پہلے جگہ فرمایا نور، دوسری جگہ فرمایا روشن کتاب، کتاب مبین، مبین کے معنی ہوتے روشن، روشن کتاب، اور پہلے فرمایا نور آیا، پھر فرمایا روشن کتاب۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ امام قرطبی جلال الدین سیوطی تفسیر جلالین میں، امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں، حضرت امام خازن تفسیر خازن میں، امام ساوی تفسیر ساوی میں، یہ تمام مفسرین اکرام نے فرمایا کہ یہاں پر جو نور لفظ آیا قرآن عظیم میں قد جاءکم من اللہ نور، تو یہاں سے وہ فرماتے وَهُوَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قرآن نے نبی کو نور کہا ہے۔ آئیے ایک ترجمہ قرآن میں بتاؤں اور اس کی تفسیر، یہ میرے ہاتھ میں اس وقت ہے مولانا عبد الماجد دریابادی کا ترجمہ قرآن، اور آپ کو میں بتاؤں بڑی عجیب بات ہے، یہ بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ آپ نے اب تک سنا ہوگا کہ عموماً قرآن بہت کم ہدیے میں ملتے ہیں، 150 200، کنز الایمان آپ کو 100 روپے سے لے کر بہت ہو گئے 250 روپے تک، مگر آپ تعجب کریں گے یہ میں نے 700 روپے میں خریدا ہے، یعنی اتنا شارٹیج ہے، کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں وہ ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ آج کل چھاپنے سے بھی کتراتے ہیں۔ یہ مولانا عبد الماجد دریابادی جو دیوبند سے تعلق ہے، ان کا ترجمہ قرآن ہے اور انہی کی تفسیر ہے۔ چنانچہ اسی کی تفسیر میں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کے بارے میں اس کی تفسیر میں حاشیے پہ لکھتے ہیں نور سے اشارہ ہے رسالت محمدی کی جانب، نور سے اشارہ ہے رسالت محمدی کی جانب، اور پھر کہتے ہیں کہ کتاب مبین، اس سے مراد ہے قرآن مجید۔ تو علامہ عبد الماجد دریابادی کے نزدیک بھی پہلا جو نور ہے اس سے کیا مراد ہے؟ رسول اللہ کی رسالت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا کتاب مبین۔ چنانچہ یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ علماء دیوبند میں
عبد الماجد دریابادی کے نزدیک بھی جو آیت کریمہ میں قد جاءکم من اللہ نور فرمایا، اس نور سے مراد رسول